جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کا ماحول بن چکا ہے، بدتمیزی کا ماحول. وہاں پہ اپنا بڑے چھوٹے کا کوئی ادب رہا ہی نہیں ہے. اور پھر وہاں پر یعنی بد اخلاقی کا ماحول اور تو میں کا ماحول. کبھی میں نے سیاست میں یہ چیز نہیں دیکھی. 70 سال میں پاکستان کے اندر میں نے اس طرح کا ماحول کبھی نہیں دیکھا جو عمران خان نے اور اس کی سیاست نے پیدا کیا ملک میں. اور جو اس وقت میں نہ مانوں ہر بات کے اوپر آئین قانون سے بھی ٹکر لے رہے ہیں اور پاکستان کے اندر بے راہ روی پھیلا رہے ہیں. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بد اخلاقی، غنڈہ گردی، بدتمیزی کا ایک کلچر انہوں نے پروموٹ کیا ہے. تو میں تو بڑا حیران پریشان ہوں کہ یہ ملک کو کس طرف لے کے جا رہا تھا. شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس سے نجات ملی ہے اور وہ جس طرف یہ لے کے جا رہے تھے ہم نے اس پہ بریک لگائی ہے، ورنہ یہ پتہ نہیں ملک کا کیا حشر ہوتا. پاکستان کو اب دوبارہ منزل پہ لے کے آنا جان جوکوں کا کام ہے. آپ جانتے ہیں ہمارے زمانے میں کہ پاکستان کتنا ترقی کے عروج پر تھا اور آج یعنی کہ سنگل ڈیجٹ میں آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز آ گئے. ہمارے زمانے میں جو ہے وہ 20 سے بھی اوپر چلے گئے تھے. ڈار صاحب یہاں پہ موجود ہیں. ہاں ڈار صاحب. تو ڈار صاحب نے ماشاءاللہ اتنی خدمت کی ہے اس ملک کی، اکانومی اس قدر مضبوط کی پاکستان کی کہ یہ یعنی کہ آج لوگ یاد کرتے ہیں کہ وہ کہاں ہے 40-45 روپے کلو والی چینی کی حکومت. وہ کہاں ہے جو آٹا سستا لوگوں کو ملتا تھا؟ کہاں ہے جو دوائیاں سستی تھیں؟ وہ حکومت کہاں ہے کہ جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کر کے ہم نے جو ہے وہ پاکستان کی بجلی گھر گھر میں دوبارہ پہنچائی؟ لوگ یاد کرتے ہیں. یہ پچھلے 4 سال سے لوگ یہی کچھ یاد کرتے ہیں اور ہم اپنا سمجھتے ہیں کہ ایک یہ بہت بڑا چیلنج ہے جس کو ہم نے میٹ کرنا ہے. یہ جو اب آیا ہے اور اس بندے سے جان چھڑانی تو اپنی جگہ پر ہے لیکن یہ چیلنج بھی اپنی جگہ پر ہے. اور لیکن پاکستان کو اس بھنور سے ہم نے نکالنا ہے اور پاکستان کو اس بھنور سے نکالے بغیر یہ بات نہیں بنے گی. اور ہم لوگ جو ہے وہ پاکستانی ہیں، ہماری رگوں میں پاکستانی کا ایک خون بہ رہا ہے، ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہے خون، ہمارے رگوں میں پاکستانیت کا. ہمیں درد ہے اس ملک کا. ہمیں ایک منٹ اپنا جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتا کہ یہ ملک کو یہ شخص کدھر لے کے جا رہا تھا. پاکستان کی عزت خاک میں مل کے رہ گئی تھی اور پاکستان کے لیے آپ جانتے کہ جگہ جگہ جا کے بھیک مانگتا تھا. پاکستان کی کیا اصلاح کیا آپ نے؟ پاکستان میرا خیال ہے کہ اگر پاکستان کا بدترین سیاہ ترین اگر کوئی دور گزرا ہے تو یہ دور ہے، یہ جو 4.25 سال کا عمران خان کا دور ہے. اور یعنی ہر چیز پہ یو ٹرن جو پہلے کہا ہے بالکل برعکس کیا جب آپ اقتدار میں آئے. آپ دیکھ لیں ساری ویڈیوز ایک چیز پہ، چاہے وہ فارن پالیسی ہے، چاہے وہ اپنا پاکستان کی اندرونی پالیسیز ہیں، پاکستان کے اقتصادی معاملات ہیں، چاہے وہ IMF کے پاس میں جاؤں گا اس سے پہلے میں خودکشی کر لوں گا. ہم نے تو آپ کو خودکشی کرتے ہوئے ابھی تک نہیں دیکھا. تو یہ اس طرح کے باتیں کی ہی نہیں کی انہوں نے کی یہ باتیں. یہ کوئی پاکستانی ان باتوں کو بھلا نہیں سکتا. تو میں یعنی کہ اس بات پہ مجھے بڑا دکھ ہے، مجھے بڑا افسوس ہے کہ ہم نے پاکستان جناب وہ اس لیے نہیں بنایا تھا کہ اس طرح کا حشر کر دیا جائے اس کے ساتھ. تو اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، ریپیئر کرنا ہے. جو ڈیمیج ہو گیا ہے اس کو ریپیئر کرنا ہے. اور یہ ریپیئر جو ہے یہ سب کی ایک متحدہ اور مشترکہ کوشش کے بغیر نہیں ہو سکتا. اس میں ہمیں یعنی مسلم لیگ نون، اس میں بلاول بھٹو صاحب اور ان کی پارٹی زرداری صاحب، اس میں جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب،
اس میں پاکستان کی تمام پارٹی، چاہے وہ بلوچستان سے ہیں، چاہے وہ اپنا سندھ سے ہیں، یا وہ پنجاب سے ہیں، یا خیبر پختون سے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سب کو مل کر بیٹھ کے ہمیں اس ملک کو ان سارے گمبھیر مسائل سے باہر نکالنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا، اور اس وقت تک ہم اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بری ذمہ نہ سمجھیں جب تک ہم یہ اپنی ڈیوٹی اور اپنا فرض ادا نہیں کر لیتے. یہ بالکل میں بہت خلوص کے ساتھ یہ اپنی قوم کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہوں، اور دل سے نکل رہی ہیں بڑی باتیں. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 دفعہ ملک کا وزیر اعظم بنایا. اب صرف تمنا ہے تو یہی ہے کہ اس ملک کو اپنی منزل کی طرف ہم پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. اور باقی میری قوم سے یہ استدعا ہوگی کہ قوم کامیابی کے لیے دعا کرے. میں ایک دفعہ پھر اپنے محترم بلاول بھٹو صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ خاص طور پہ چل کے میرے پاس آئے اور مجھے جو ہے وہ آ کے مبارکباد دی، ڈار صاحب کو مبارکباد دی، ہمارے ساتھیوں کو مبارکباد دی. میں دل کی گہرائیوں سے اس جیسچر کے لیے ان کا میں ممنون اور مشکور ہوں، اور انشاءاللہ ان سے کل پھر ملاقات ہوگی.